اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پھر ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور موضوع ہے ایک کامیاب کیریئر کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں والدین اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اور فیض ٹی وی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر جہاں والدین کی مدد ہو، بچوں کی مدد ہو، اس طرح کے مسائل جس میں ان دونوں کی مدد، خاص کر اساتذہ کرام، پھر معاشرتی مسائل کو ہم اپنے اس پروگرام میں لے کر آتے ہیں، جس سے ہمارا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام جائے اور لوگوں کے اندر جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس میں کچھ کمی لانے کے لیے ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کے والدین، دنیا کے تمام والدین اپنے اولاد، اپنے بچوں کی صلاحیتوں اور ان کے رجحان کو بالائے طاق رکھ کر ان کے ذہنوں میں ڈاکٹرز اور انجینئرز کے روپ میں وہ اپنے اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے پاکستان کے اندر کہ خاص کر پیرنٹس ان کے ذہنوں میں ڈاکٹرز اور انجینئرز کا ایک ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورس آف انکم، یعنی پیسے زیادہ وہی کما سکتا ہے، ڈاکٹر کماتے ہیں، انجینئر کماتے ہیں، اور ہدف یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہو تو پھر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس انتخاب کے دوران اگر ان والدین غور و فکر نہ کریں اور اس میں مشورہ نہ کریں اور بچے کی صلاحیتوں کو مد نظر نہ رکھیں تو پھر مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس پیشے کے انتخاب کے بعد مستقبل میں جا کے وہ بچہ خود مشکلات کا شکار ہوگا، پیرنٹس کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، اور بعض اوقات یہ مشکلات بڑھ کے معاشرے کے اندر بھی معاشرہ بھی ان مشکلات کو فیس کرے گا۔ اس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کے لیے ماہر تعلیم، ماہر نفسیات جناب محترم محمد علی مندراوالا صاحب کو مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس موضوع کا باقاعدہ آغاز کریں، چونکہ دامن وقت میں کمی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ بہت کم وقت میں اچھے مطالب اور اپنے خاص کر والدین کے لیے کچھ رہنما اصول بیان کر سکیں۔ تو یہ جو کیریئر کا انتخاب ہے، یہ بہت ہی اہم ترین وقت ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو پہلے تو ہمارے پیرنٹس کے اور تمام ناظرین کی خدمت میں کہ یہ کیریئر کا انتخاب کیا چیز ہے، کب اور کس طرح کرنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ کی دعوت کا بہت شکریہ، اور فیض ٹی وی کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ایسے موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا، اور ظاہر ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کے لیے یہ اہم موضوع ہے۔ ہر شخص جو اس دنیا میں آتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ظاہر سی بات ہے اسے زندگی میں کچھ کام کرنا ہے، اور پروفیشن کا انتخاب کرتے وقت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کنفیوژن کی، اور اس کنفیوژن کی بڑی وجہیں دو ہیں۔ پہلی، بچے کی ناتجربہ کاری۔ ظاہر ہے بچے کے پاس علم اور تجربے کا وہ معیار نہیں ہے جو ایک 40 سالہ انسان کے پاس ہوتا ہے، اور دوسری طرف والدین جو کہ معمر ہوتے ہیں، ظاہر عمر میں زیادہ ہوتے ہیں، تجربہ بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن انہیں اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی کہ مختلف انسانوں کے لیے مختلف کریئر کس طرح سوٹیبل ہو سکتے ہیں۔ ہر سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بس کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں یا میرا فلاں رشتہ دار ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے ضروری جو قدم اٹھانا چاہیے اس سلسلے میں ڈائریکٹ مدعے پہ آؤں گا، اور وہ یہ کہ سب سے ضروری جو قدم اٹھانا چاہیے وہ ہے پلاننگ۔ والدین اور اولاد مل کر سکون سے بیٹھیں، ایک قلم اور کاغذ اپنے ساتھ رکھیں، اور اس کو پلان کریں کہ یہ جو مسئلہ درپیش ہے، یعنی یہ جو سوال ہمارے سامنے ہے، اس کا جواب نکالنے کا کوئی سائنسی طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، جو کہ مشورے کے ذریعے ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔
علم سب کا محدود ہوتا ہے، ظاہر ہے پیرنٹس تمام پروفیشنز کو نہیں جانتے، تقریباً 1000 سے زیادہ پروفیشنز ہیں ریناؤنڈ جو کہ دنیا میں ایکسیپٹ کیے گئے ہیں، اور ہر شخص اپنی فطری قوتوں کے حوالے سے، اپنی پیدائشی صلاحیتوں کے حوالے سے وہ ایک مختلف انسان پروردگار عالم نے اس کو تخلیق کیا ہے، تو اس سلسلے میں اس کی قوتوں کا، اس کی طاقت کا، جس کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں یعنی بچہ، اس کی طاقت کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور 4 سوالات ایسے ہیں کہ اگر ان کے جواب آپ نے نکالے اور ان کو ایک پیپر پہ لکھا تو آپ کے لیے مسئلہ بطور والدین یا بطور ایک نوجوان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ آسانی کا باعث بن جائے گا۔ یعنی کیریئر کے انتخاب کے آغاز میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوالات ہیں کچھ جو ایک والدین کو اور جو کسی چیز کے بارے میں اس کیریئر کے ڈیسائیڈ کرنے والوں کو ان سوالات کا جوابات اپنے ذہن میں رکھ کے پھر اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جی، وہ سوالات کیا ہے؟ تو ان 4 سوالات کو بتانے سے پہلے جو بات ہماری پچھلے پروگرام میں ہو چکی کہ سکسیس از ناٹ انف، صرف کامیابی کافی نہیں ہے، ہیپینس بھی ضروری ہے۔ سکسیس اور ہیپینس کا ایک امتزاج ہوتا ہے، ایک بلینڈ ہوتا ہے جو انسان کو خوش اور کامیاب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس سلسلے میں 4 سوالات بہت اہم ہیں اور تھوڑا سا میں اس کی ڈیٹیل میں بھی جاؤں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور میں نے کہا، اس سے سوال کیا کہ بیٹا آپ کیا کام کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، واٹ یو لو ٹو ڈو۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ خود بیٹھ کے آپ ظاہر ہے اس کو آزادی دیجئے، موقع دیجئے، وہ بیٹھ کے اس سے کہیے آپ ایک لسٹ تو بنائیں ذرا، کیا کیا آپ کو پسند ہے، کیا کام ایسا ہے جو آپ صبح اٹھتے ہی شروع ہو جائیں اور رات کو سوتے وقت تک آپ اس کو کرتے رہیں اور آپ کو تھکن نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ بیزار نہ ہو اس سے کسی بھی موقع پر، اور آپ جب رات کو سو رہے ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ کل صبح اٹھ کے مجھے یہی کام دوبارہ کرنا ہے اور ایک بہتر طریقے سے کرنا ہے اور مجھے اپنی کیپیسٹی اس میں بڑھانی ہے۔ کیا کام ہو سکتے ہیں؟ وہ کچھ بھی کام ہو سکتا ہے۔ آپ کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے، لکھیے۔ آپ کو گیمز کھیلنے کا شوق ہے، لکھیے، کیونکہ یہ بھی اب ایک کیریئر ہے، یہ بھی ایک باقاعدہ پروفیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دنیا جہاں بینی کا آپ کو شوق ہے، لکھیے۔ کتاب پڑھنے کا شوق ہے، لکھیے۔ گارڈننگ کا شوق ہے، لکھیے۔ اسٹیمپس کلیکشن کا شوق ہے، لکھیے۔ آپ کو سکے جمع کرنے کا شوق ہے، لکھیے۔ جو بھی آپ کے شوق ہیں آپ اس کی ایک لسٹ تو بنائیے نا پہلے، کہ آپ پتہ تو چلے کہ آپ کو کیا کیا کرنے کا شوق ہے، وہ کون کون سے کام ہیں آخر جو آپ پورا دن کر سکتے ہیں اور عمر بھر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ 10 سے 15 کے درمیان کام ایسے ہوتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 5 سے 15 کے درمیان کام ایسے ہوتے ہیں جس کو کرنے میں انسان کو بہت مزہ آتا ہے اور وہ پورا دن انہیں بغیر تھکاوٹ کے کر سکتا ہے۔ ایک لسٹ بن گئی یہ والی۔ اس کے بعد دوسری ایک لسٹ بنائیے اور دوسرا سوال رکھیے اس کے اندر کہ آپ واٹ یو آر گڈ ایٹ، آپ کیا کام اچھا سا کر سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے، بہت پالشڈ، بہت اس کے اندر ویلیو ایڈ کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ایک کامیاب کیریئر کا انتخاب کیسے کیا جائے، اور اس پر گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے محترم جناب محمد علی مندروالا صاحب۔ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، اور اس پر گفتگو بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ اس انتخاب سے پہلے والدین اور بچہ جس پیشے کا انتخاب کرنا ہے اس کو بٹھا کے آپ فرما رہے تھے کہ وہ ایک لسٹ میں بیان کرے کہ وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے، شوق سے کر سکتا ہے، کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے۔ اس کو ذرا کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، تو پہلا سوال یہ تھا کہ واٹ یو لو ٹو ڈو، کیا کام کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ واٹ یو آر گڈ ایٹ، آپ کیا کام بہت خوبی سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوں دیٹ یو ڈونٹ لو ٹو ڈو، آپ کو ان کو کرنے میں بہت زیادہ خوشی تو محسوس نہیں ہوتی ہو، لیکن آپ ان کو بہت اچھے سے کر سکتے ہو۔ اس کی ایک لسٹ بنائیے۔ یہ 2 لسٹیں آپ کے پاس تیار ہو گئیں۔ اب تیسرے صفحے پہ آئیے اور تیسرے صفحے میں آپ سوال رکھیے کہ واٹ دا ورلڈ نیڈس فرام یو،
دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے. اب دنیا سے مراد یہاں پر پوری دنیا نہیں ہے, افریقہ جنوبی امریکہ کی بات نہیں ہو رہی. آپ کی پہنچ جن لوگوں تک ہے, دنیا کے جن لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں, وہاں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جو آپ کر سکتے ہیں, اور اس کی ایک لسٹ بنائیے. جب آپ اس لسٹ کو بنائیں گے تو آپ کو بخوبی منطقی انجام کے قریب آپ پہنچ جائیں گے کہ دنیا کو چند چیزوں کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے. ہم یہ کہیں کہ آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کن چیزوں کی ضرورت ہے. جی, اب معاشرے سے مراد پرسن ٹو پرسن فرق ہوگا. ظاہر سی بات ہے, ایک لڑکے کا معاشرہ کچھ اور ہوتا ہے, ایک بچی کا معاشرہ کچھ اور ہوتا ہے, ایک ادھیڑ عمر کا شخص ہوتا ہے, اس کا معاشرہ اور اس کی دنیا میں جو کمیونیکیشن ہوتا ہے اور جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوا کرتی ہے. تو ہر کوئی اپنے حساب سے اس لسٹ کو بنائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ لسٹ تیار ہو گئی تو آپ چوتھا سوال رکھیے اور چوتھے صفحے پہ آپ لکھیے کہ واٹ یو کین بی پیڈ فار. آپ کو کس چیز کے لیے پیسہ دیا جا سکتا ہے لوگوں کی طرف سے. دنیا کس چیز کے لیے آپ کو پیسہ دے گی اور کس چیز کے لیے آپ کو پیسہ نہیں دے گی. یعنی اس بات کا انتخاب کرنا یہ چوتھا سوال ہے, یہ پہلا سوال نہیں ہے. جبکہ عموماً ہمارے ہاں جو ہے پہلا سوال ہی ہوتا ہے. جی جناب, یہی غلطی ہماری فیلڈ میں ہمیں زیادہ پیسہ مل سکتا ہے. بالکل. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لائف میں سکسیسفل تو ہو جاتے ہیں لیکن خوش نہیں ہوتے, کیونکہ ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہی بات جو پچھلے پروگرام میں ڈسکس کی گئی کہ خوشی ایک ضروری چیز ہے اور سکسیس بھی ایک ضروری چیز ہے, لیکن اصلی کامیابی جو ہے وہ ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ ہوگی. اور پھر معاشرے کو بھی ہر طرح کے انسانوں کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اگر صرف ڈاکٹرز اور انجینئر بن جائیں تو باقی معاشرے میں اور دیگر جو شعبے ہیں ان کو کون فلفل کرے گا. جی دیکھیے نا, یہی مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں بھی, ہمارے معاشرے میں بھی, کہ بہتات ہو جاتی ہے. اب ڈاکٹر بننے چلے تو سارے ہی ڈاکٹر بن گئے تو ڈاکٹرز کی مارکیٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی کا رول تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور انجینئرنگ کے پیچھے جب لوگ دوڑ لگائی, جب لوگوں نے پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے بہت زیادہ. اور اس کے ساتھ ایک جو اور نیگیٹو چیز آ گئی وہ یہ کہ معیار بھی کمپرومائز ہونے لگا. جی, ہر کوئی ڈاکٹر بنانے لگا اور ہر کوئی ڈاکٹر بننے لگا, تو ڈاکٹری کے حوالے سے معیار ہم اپنے معاشرے میں ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ انحطاط کی اور بحران کی کیا وجوہات ہیں. یہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے جو فیلڈ کا انتخاب کرتے وقت احتیاط نہیں کی اور پلان اپنا صحیح نہیں بنایا, جس کی وجہ سے وہ پھنس گئے. اب اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنا کیریئر اپنی عمر میں کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ 14 سال یا 18 سال کے لڑکوں لڑکیوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. 40 سال 50 سال میں بھی دنیا کے کامیاب ترین لوگوں نے اپنے کیریئرز چینج کیے ہیں, اور 5 سال کے اندر انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ جو انہوں نے اپنی پچھلی زندگی میں نہیں کیا تھا, کیونکہ اب جو وہ کر رہے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, اور انہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یعنی یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حرف آخر نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پیشہ انتخاب کیا ہے تو بس اسی میں زندگی گزارنی ہے. بالکل چینج ہو سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل, کوئی حرف آخر نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے حساب سے اس وقت جو ہم اپنے ملک میں پاکستان میں رہ رہے ہیں, اس معاشرے کے حساب سے پیرنٹس کو, چونکہ یہاں ابھی میں نے آپ پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں پر تمام پیرنٹس اسی طرح متوجہ ہیں, اور بچوں کا بھی انٹرسٹ اسی طرف اس لیے ہے کہ ہر طرف دیکھ لیں ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا آرمی میں کوئی جا رہا ہے تو اس کی عزت زیادہ ہو رہی ہے. اس کو بھی فوکس کرتے ہیں کہ رسپیکٹ اور پیسہ, جیسے آپ نے کہا کہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ معاشی حوالے سے سوچنے کا جو مرحلہ ہے وہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے کہ پیرنٹس پہلے مرحلے میں یہی سوچتے ہیں. اور ایک اور پرابلم یہاں پہ آ جاتی ہے وہ اخلاقی اعتبار سے, کہ جب انسان وہ پیرنٹس جس نے اپنے بچے کو پیسوں کی مشین بنانی چاہیے اور پیسوں کی مشین بنائی انہوں نے, اور بچے نے پیسہ بھی بڑا کمایا, اس کے بعد پھر بعد میں والدین یہ شور کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے, میری بات نہیں سنتا ہے, میں نے پال کے اس مقام تک پہنچایا, مجھے چھوڑ کے چلا گیا. چونکہ آپ نے اس وقت ان کی اس کی اصل تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, آپ نے فقط یہ کہا کہ ایک مشین بنانی پیسے کی, کوئی زیادہ پیسہ کیسے کما سکتا ہے. تو ایک یہ بھی چیز متوجہ اگر پیرنٹس ہوں کہ ہمیں جب بچے کے کیریئر کی طرف جانا ہے تو اس میں اس کے اخلاقیات کے اوپر خاص طور پہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی خاص تربیت بھی ہو, کہ ڈاکٹر بننا اپنی جگہ میں, لیکن ڈاکٹر ایک مسیحا ہے, ایک انتہائی مقدس پیشہ ہے.
ٹیچر بننا ایک مقدس پیشہ ہے. خود انبیاء علیہ السلام جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے جو اعزاز سمجھا، آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انتہائی مقدس پیشے ہیں. لیکن آپ نے کہا نا کہ ہمارے ہاں چونکہ انتخاب میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، آپ بھی اس کو بہت مد نظر رکھتے ہیں. اکثر میں نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ جب جاب نہیں ملتی ہے، انسان زیادہ بے روزگار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے چلو یار ٹیچنگ کر لیتے ہیں. جبکہ اتنا اہم ترین پیشہ ہے کہ جس میں ایک انسان ایک معاشرے کی تشکیل دے رہا ہوتا ہے. معاشرہ ایک مستقبل، جو چھوٹے بچے ہمارا مستقبل ہے، اس کو بنانے کے لیے ایک ایسا انسان جس کا یہ پیشہ ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے بے روزگار ہوں چلو ٹیچنگ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو چلو ٹیچنگ تو مل جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے اساتذہ جو میں خود ملا ہوں، میں نے پوچھا جناب آپ ٹیچنگ آپ کا پیشہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی کو آگے لے کے جائیں. کہا نہیں بھائی، اصل میں روزگار نہیں مل رہا تھا، بے روزگار تھا. میں نے کہا چلو جب تک نہیں ملتا ہے وہ میں جس شعبے میں جانا چاہتا ہوں تب تک میں ٹیچنگ کروں گا. تو اتنے مقدس پیشے ہیں جس کو اگر انسان اس اعتبار سے تربیت یافتہ نہ ہو اور خاص طور پر اس نے اپنی انتخاب کرتے ہوئے خود انٹرسٹڈ نہ ہو، تو پھر مشکلات جیسے آپ نے کہا کہ معاشرے کو پیش آتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں آخر میں؟ وقت بہت کم ہے، 1 منٹ میں بتائیے گا آج کا جو خلاصہ اس موضوع کا. پیرنٹس سے خصوصی طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ 3-4 پوائنٹس کا خدا را بہت خیال کیجئے. نمبر 1 بات یہ ہے کہ بھیڑ چال میں مت چلیں. دیکھیں، اگر آپ اپنی اولاد کو بھیڑ چال میں ڈالیں گے تو وہ بھیڑ بکریاں ہی بنیں گے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں بن سکیں گے. یہ اس سے زیادہ سیدھا اور 2 ٹوک میں آپ کو اس بات کو بیان نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کمپیریزن میں نہ ڈالیں، ریس میں نہ ڈالیں. یعنی آپ نے بھیڑ بکری تو نہیں بنایا اس کو، ٹھیک ہے بھیڑ چال کو آپ نے چھوڑا، لیکن اس کو ریس میں بھی نہ ڈالیں. اس کو ایک دوڑ میں شامل نہ کریں پلیز. وہ یہاں اللہ نے اس کو دوڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے یہاں پہ، اور نہ وہ خود دوڑنا چاہتا ہے. وہ جس چیز کی طرف جانا چاہتا ہے پلیز اس کو اسی طرف جانے دیجئے. انشاءاللہ وہ آپ کو کچھ کر کے اس میں ضرور دکھائے گا. تیسری چیز جو ہے یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپریشیٹ کیجئے پلیز. ایسے جملے نہ کہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے یا وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ بچے پھر بیچارہ. بہت اہم پوائنٹ ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. بہت اہم پوائنٹ دیا کہ ہم اپریشیٹ کریں اپنے بچوں کو، ان کے حوصلہ افزائی کریں، ان کو کانفیڈنس دیں. اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے اور بہت وقت چاہیے. مختصر وقت میں ہم نے جو کچھ بیان کرنا تھا وہ بیان کر سکے ہم لوگ. اور ناظرین کرام، میں ایک چاہوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے گا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے خوبصورت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس لیے کہ ہمیں اس کی بہت شدت سے ضرورت ہے کہ آپ اپنے آراء پیش کیجیے، اپنے مشورے، تاکہ اس پروگرام کو بہت بہتر انداز میں ہم پیش کر سکیں. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.